وہ ایک عجیب سی رات تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا, میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے, نہ میں تمہیں چاہوں گی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا یہ کیسا امتحان ہے. مجھے ڈر تھا, بہت زیادہ ڈر, معاشرے کا ڈر, خاندان والوں کا ڈر. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے. مختلف سوچیں آ رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا. کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے, اسے شادی ختم کرواؤ. ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں, گناہ نہیں ہے, میرے نکاح میں ہے, مگر میرا دل نہیں مانا. میں نے اسے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہو کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا. اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی, میں اسے خود رشتہ ختم کر دیتا, بات شادی تک بڑھتی ہی نہ, میری زندگی برباد تو نہ ہوتی. میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا. خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی, کوئی بات نہیں ہوئی. 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی. 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے, تو میں لینے چلا گیا. میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی, ہم واپس گھر آ گئے. میری بیوی میرے سامنے تو نہیں, البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی. میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے, کون ہے وہ. بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے. اس نے کہا نہیں, اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا.